بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو قومی نظریہ تھا کہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں سیکولر حضرات ہیں جو اس بات کا رونا روتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، جنہوں نے نہ تو اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا اور نہ ہی اپنے سیاسی مفکرین کا، جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سیکولر بنیاد پر بنا تھا، اسلام کی بنیاد پر نہیں بنا۔ حالانکہ دو قومی نظریہ جو پاکستان کی بنیاد ہے، اصلاً یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ سیکولر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بانیان پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، قائد اعظم نے پاکستان کو مسلمانوں کے لیے تو تشکیل نہیں دیا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور علماء تو پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ یاد رکھیں یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل علم و فکر اور اکابر علماء کے دو نقطہ نظر تھے۔ علماء کے ایک طبقے کا خیال تھا کہ بر صغیر کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے خطے میں ہماری بالادستی ہونی چاہیے، حکومت کے اہم ترین ہونے چاہیے۔ مسلمانوں ہی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، انگریز نے مسلمانوں ہی کی حکومت پر قبضہ کیا تھا، اب یہ حکمرانی مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ان علماء نے خطے کی تقسیم کی مخالفت کی، اسلامی ریاست کے قیام کی مخالفت ہرگز نہیں کی۔ اس نقطہ نظر کے حامل جو علماء تھے ان میں مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا محمد میاں، مولانا مفتی کفایت اللہ رحمہم اللہ وغیرہ شامل تھے۔ جبکہ دوسرے علماء کا خیال تھا کہ چونکہ انگریز نے بر صغیر پر ڈیموکریسی نافذ کی اور اس ڈیموکریسی کے نفاذ کے بعد کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے کہ اس خطے پر مسلمانوں کا غلبہ ہو سکے، لہٰذا ہمیں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست کی قیام کی ضرورت ہے۔ اس نقطہ نظر کے حاملین میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی شفیع، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ وغیرہ شامل تھے۔ علماء کے دونوں ہی گروہ اور طبقے اس خطے میں اسلام کا غلبہ اور نفاذ اور مسلمانوں کی بالادستی چاہتے تھے۔ ان کے طریقہ کار میں اختلاف تھا، لیکن دونوں کے مقاصد نیک اور ایک تھے، دونوں ہی مخلص تھے، کسی کی نیت پر رتی بھر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور خصوصاً بر صغیر کو دارالحرب قرار دینے میں فتویٰ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور اس کے بعد علماء نے ان کی حمایت کی، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، اور مسلم لیگ کی تمام دستاویزات میں یہ چیزیں محفوظ ہیں۔ اور یہی فتویٰ جو تھا، یہی فتویٰ آگے جا کر مفتی محمد شفیع صاحب نے دو قومی نظریے کی حمایت میں تاریخی فتویٰ دیا، جو تحریک پاکستان کے دوران دیا گیا، اور اس کے حصول کے لیے مسلمانوں کو تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لینے کی ہدایت کی گئی۔ اور اس فتوے کا فائدہ بہت ہوا کہ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت نہ ملی، کیونکہ کئی مسلمان تقسیم کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار نہیں تھے، لیکن جب مفتی شفیع رحمہ اللہ نے قرآن و سنت کے دلائل سے دو قومی نظریے کو ثابت کیا تو یہ فتویٰ قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر 1945 میں لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ اس کے بعد 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو کئی خطوں میں واضح اکثریت ملی، مسلمانوں کے شکوک و شبہات ظاہر ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ تحریک پاکستان کی اہم ترین دستاویز ہے، اور دارالاسلام کے حصول کی جد و جہد اور اس کے لیے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے فتوے کو بنیاد بنا کر دیکھا جائے تو یہ پوری بحث سمٹی جا سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا، دو قومی نظریہ اسلامی اصول ہے، دو قومی نظریہ قرآنی اصول ہے، اور علماء کرام رحمہ اللہ نے اسلامی ریاست کی حمایت کی تھی، مسلمانوں کی ریاست کی حمایت کی تھی، کبھی بھی پاکستان کی مخالفت نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ملک کو پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور مسلمانوں کا اور اس ملک کے رہنے والوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔